آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کیجیے گا اور جو ویڈیوز ہے کائنڈلی پوری اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی سے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں معزز شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک اینڈ ریویوز۔ آج کی میری ویڈیو کسی ٹیک پر نہیں ہے، آج کی میری ویڈیو میں نے بنائی ہے ہمارے قدرتی ماحول جو آج کا کرونا کے بعد جو ہماری لائف میں اور جو دنیا میں جو چینجز آئی ہیں، تو آج کی ہماری ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ انسان اس وقت میڈیکل اور ٹیکنالوجیکل کے ہائر دور میں ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس کا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سڑکیں، مارکیٹ، دفتر، شاپنگ مال اور ایسے میوزیم جہاں ہر وقت انسانوں کا رش ہوا کرتا تھا، آج ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ اس وائرس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، لیکن اس ریئلٹی کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو سمجھدار اور عقل مند ثابت کرنے کے لیے دنیا میں قدرتی ماحول کو بے تحاشا نقصان بھی پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی اوزون لیئر جو کہ زمین اور ایئر پولوشن کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور بہت پروڈکٹیو ہے اور سورج کی خطرناک ریڈیشن سے انسانوں کو بچاتی ہے، اس کے اندر انٹارکٹیکا براعظم جتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ فیکٹری اور انڈسٹری ترقی کی بدولت انسان کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور درخت کم ہوتے جا رہے تھے، اور ان سب کو روکنے کے لیے اب لگتا ہے زمین نے اپنا اینٹی وائرس سسٹم ایکٹیو کر لیا ہے تاکہ اس وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور وہ وائرس ہے ہم انسان۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم انسان کسی خطرناک اور خونخوار جانور کو خود پر حملہ کرتے دیکھتے ہیں تو اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے قید کر لیتے ہیں، اور اب زمین بھی ہم انسانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ اس خطرناک وائرس کی وجہ سے زمین میں کیا پازیٹیو چینجنگ ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں جان کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ ایک وائرس نہیں بلکہ ہم انسان زمین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ دوستو، انڈسٹری ریولوشن کی بدولت دنیا بھر کے اندر ایئر پاپولیشن ایک خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے انسان کو آنکھوں کی، سکن کی اور سانس لینے جیسی بیماریاں ہونے لگ گئی تھیں۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں تو یہ حال تھا کہ وہاں لوگ کچھ پیسے دے کے فریش آکسیجن کا ماسک کچھ گھنٹوں کے لیے باقاعدہ طور پر استعمال کرنے لگے، اور باقی رہی صحیح کسر جنگلات میں لگی ہوئی آگ نے پوری کر دی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ درختوں کا کردار گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اور فضا کی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وائرس کے حملے کے بعد دنیا بھر میں پولوشن کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں حالیہ دنوں میں کافی تیزی کے ساتھ بدلاؤ نظر آنے لگے ہیں۔ چائنا، جہاں اس وائرس کا آغاز ہوا، یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہب ہے، اور ظاہر ہے یہاں انڈسٹری کے دھوؤں سے نکلنے والی زہریلی گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دوسری ڈینجرس کیمیکلز کی بدولت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ چائنا جو ہر سال 900 کروڑ ٹن کا کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے اندر چھوڑتا تھا، اس کی مقدار 25% کم ہو گئی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ بند ہونے کی صورت میں فیول اور نیچرل ریسورس میں بھی بچت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لوگ جہاں گھوم پھر کے کچرا پھینکنے کے عادی تھے، اب لوگ باہر نہ نکلنے کی وجہ سے وہ کچرا بھی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ UK اور اٹلی کے اندر پولوشن ہر سال 50 سے لے کر 60 تک پہنچ جاتی تھی، اس کی مقدار اس سال صرف 20 پر جا کے رکی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک حالات ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے ساتھ ہے، جہاں پولوشن لیول 150 سے لے کر 160 تک رہتا تھا، لیکن پچھلے 2 ماہ میں اس کی مقدار 60 سے لے کر 80 کے درمیان ہے، جبکہ لاہور کے اندر یہ لیول 300 تک پہنچ چکا تھا، جو کہ ریڈ لائن کو بھی کراس کر گیا تھا، جس کے بعد بچوں اور بوڑھوں کے اندر سانس لینے کی تکلیف کی شکایت بڑھنے لگی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق صرف 2015 کے اندر 60,000 لوگ ایئر پولوشن کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے، اور لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی صاف فضا اور ایسا صاف آسمان نہیں دیکھا۔ اٹلی کا شہر جو اپنے قدرتی نہروں اور اپنے بورڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یہاں ٹورسٹ کا رش کی وجہ سے پانی اتنا گندا ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے سمیل آنے لگ گئی تھی، مگر اب یہ پانی اتنا صاف ہے کہ اس کے اندر تیرتی مچھلیاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر جو سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیشن اور سکن کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو انسانوں سے بچا نہیں سک رہی تھی۔ پاپولیشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا سوراخ مسلسل بڑھ رہا تھا، اور یہ ہر سال خود کو 1% سے 2% ہی ریکور کر رہی تھی، جبکہ موجودہ حالات میں اس کے اندر بے تحاشا قسم کی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔
जबकि समुद्री पोल्यूशन की बात करें तो ये इंसान प्लास्टिक और कचरा हर साल समुद्र में फेंक देते थे। इन्हें समुद्री जानवर खाना समझ के खा लेते थे और ये प्लास्टिक इनके स्टमक के अंदर जाता। इन जानवरों को ये लगता था कि इनका पेट भर चुका है और इसी भूख की वजह से इनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। हर साल तकरीबन 600 करोड़ कचरा इंसान समुद्र में फेंक देता है तो कितने समुद्री जानवर खा के मर जाते हैं। 100 लोगों के अंदर रहने से प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो रहा है और कचरा पहले की मिकदार से बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, जिसे समुद्री जानवर भी खुद को महफूज समझ रहे हैं। इसके अलावा जंगलात का कटाव भी बंद हो गया है। गाड़ियों के शोर और नॉइस पोल्यूशन से जहां हम खुद इंसान भी डिप्रेशन का शिकार बन गए थे, लेकिन अब वही रोड खाली होने की वजह से और गाड़ियों के शोर की कम की वजह से हम इंसान भी खुद को महफूज समझने लग गए हैं। यानी ये वायरस ज़मीन को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। घरों में कैद हुए लोग जिनके पास इस दुनिया में पैसा कमाने के अलावा और अपना मकाम बनाने के अलावा कोई मकसद नहीं था, आज वही लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं और यही वो चीज़ है जो इनके बुढ़ापे में इनको यादगी रहेगी और हमेशा इनके दिमाग में महफूज रहेगी और ये लोग इसे किसी भी पैसे से ख़रीद नहीं सकते। इस लॉकडाउन के अंदर लोगों को यह भी एहसास हुआ है कि ब्रांडेड जूतों, कपड़ों, फास्ट फूड और इसके अलावा महंगाई चीज़ें और फजूल खर्ची करने के अलावा एक आसान और पुरसकून सी ज़िंदगी बसर की जा सकती है। हमने जाना जो खल्क़े कायनात ने हमें क़वानीन सिखाए हैं, यानी सादगी से शादी और निकाह, फजूल खर्ची से इज्तनाब करना, ये सब कितना आसान और पुरसकून है और हमें इस चीज़ का एहसास आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और हमको अपने रब के और करीब होने का मौका मिल रहा है, जो कि दुनियादारी के साथ हम भूल चुके थे और इस मौके को हम यकीनन गंवाना नहीं चाहेंगे। इस वायरस के बड़े तहाशा मवाद के बाद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात ये बताते हैं कि मौजूदा वायरस ख़तरा नहीं, ज़मीन के लिए ब्लेसिंग बन के आया है। बाकी आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक कीजिएगा, शेयर करें, काइंडली बेल के आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक एंड रिव्यूज़। दिस इज़ अज़र शेख साइनिंग ऑफ।